تو اگر یہاں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے اور یہاں غیر ترقیاتی اخراجات کم کیا جائے اور یہاں ترجیحات کو مقرر کیا جائے تو معذور تو کیا عام روٹین کی بیماروں کا بھی ریاست علاج کر سکتی ہے، حکومت علاج کر سکتی ہے۔ اگر مغربی دنیا میں ایک انسان اپنی ذات پر بوجھ نہیں ہے، ان کے تو اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے وسائل ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیے، وہاں 1000 کلومیٹر ساحل نہیں ہے ان کے ساتھ، وہاں ریکوڈک کی طرح سونے کے ذخائر نہیں ہیں، وہاں پاکستان کی طرح زرعی زمینیں نہیں ہیں، وہاں ان کے ساتھ پاکستان کی طرح 5 دریائیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح 4 خوبصورت موسم نہیں ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود مینجمنٹ، کرپشن کا خاتمہ اور ایک ویلفیئر سوسائٹی بنا کر ایک انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتا ہے کہ اگر مجھ پر برا وقت آیا تو میں تنہا ہوں، نہیں، ریاست اور حکومت ان کی پشت پر ہوتی ہے۔ اگر وہ کمانے کا قابل نہیں رہتا تو حکومت اس کو کھلاتی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے روزگار سے محروم ہوتا ہے تو حکومت اس کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اگر ایک والد اور والدہ اپنے بچے کے پرورش کرنے کے قابل نہیں ہے تو حکومت ان کی ساتھ ہے، لیکن یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ کرپشن کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے ان حالات میں الخدمت فاؤنڈیشن نے جو کام شروع کیا ہے، ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ مصیبت کے ہر لمحے میں یہ عوام کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ انسان تو کیا، الخدمت فاؤنڈیشن نے کرونا وائرس کے زمانے میں جانوروں کی حقوق کا اور ان کے فوڈ کا بھی خیال رکھا۔ سیلاب کا زمانہ ہو، زلزلے کا زمانہ ہو، ماشاءاللہ ہر لمحے میں الخدمت فاؤنڈیشن نے سیاست سے بالاتر، رنگ اور نسل سے بالاتر، کسی بھی تعصب سے بالاتر انسانیت کی خدمت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یورپ میں اور باقی دنیا میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کی اس کارکردگی کو، کارنامے کو سراہا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر میں الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا کی پوری قیادت کو، پشاور الخدمت فاؤنڈیشن کی پوری قیادت کو، اور خاص کر یہاں اس سنٹر کے منتظمین کو، خاص کر ڈاکٹر وقار صاحب اور ان کے اقتدار صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے دن رات محنت کر کے بہت ہی کم عرصے میں اس سنٹر کو خیبر پختونخوا کا نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک ماڈل سنٹر بنایا ہے۔ اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ ڈاکٹر اقتدار صاحب کی قیادت میں اگلے مراحل کی طرف یہ جائیں گے، اور الخدمت فاؤنڈیشن خیبر پختونخوا ملک کے باقی صوبے کے باقی علاقوں میں بھی ایسے سنٹرز کا انتظام کریں گے، اس لیے کہ دور دراز علاقوں سے پشاور آنا بھی ایک کام ہے۔ تو ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہزارہ میں، ڈی آئی خان میں اور ملاکنڈ ڈویژن میں اور دور دراز علاقوں میں لوگوں کی بھلائی اور فلاح کے لیے ایسی سنٹرز کا انتظام کریں۔ میں ایک بار پھر آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بعد میں کوشچن کی طرف یہ محترم جماعت بھی میڈیا کی، ایک تو یہ کہ ابتابات میں ہم نے تلیسیمیا سینٹر دوسرا تقریباً 2 کروڑ کی لاگت سے اسٹارٹ کر لیا اسی رمضان کے بعد۔ دوسرا یہ کہ محترم سراج صاحب بھی ہے اور میڈیا بھی ہے، ہم گزشتہ کئی عرصے سے تلیسیمیا کے پیشنٹ کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہے، یعنی یہ تو آئرن چلیشن یا وہ خون دینا یہ تو ایک سٹیپ ہے، لیکن مستقل حل اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہے۔ تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ نیکسٹ اگر موقع ملا محترم سراج صاحب کو، اور اس سے پہلے تو ہم نے پروپوزل حکومتوں کو دی ہوئی ہے، ہمیں کوئی اچھی سی جگہ دے دے حکومت، تاکہ خیبر پختونخوا میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کم از کم یہ سٹیپ اٹھائے کہ وہ بون میرو ٹرانسپلانٹ پورے پاکستان میں 5 ہے لیکن خیبر پختونخوا میں 1 نہیں ہے۔ تو ہمارا اگلا ہدف مشن الخدمت فاؤنڈیشن کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوگا انشاءاللہ، پھر آپ اس کو عملی جائیں۔
عام انتخابات قرائن کریں گے. دوسرا اس وقت جو دبئی میں مذاکرات کا ایک سیشن ہو چکا ہے اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوسری نشست ہونے والی ہے, دوسرا سیشن ہونے والا ہے, جس میں تمام تر معاملات جمیں جا رہے ہیں. تو کیا دو پارٹیاں پورے ملک کے فیصلے کے حوالے سے فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ لندن میں, امریکہ میں, دبئی میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے بارے میں فیصلہ کرنا یہ پاکستانی عوام کی توہین ہے. اور دو خاندانوں نے جس طرح دبئی میں بیٹھ کر پاکستان کی تقدیر کے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بندر بانڈ کا فیصلہ کیا ہے, ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. دو خاندان پاکستان کے وارث نہیں ہیں, پاکستان کے وارث 24 کروڑ عوام ہیں. اور ہم کل بھی یہی کہتے تھے اور آج بھی یہی کہتے ہیں کہ عوام کو اختیار دیا جائے تاکہ عوام فیصلہ کرے. عوام پاکستان کے اصل وارث ہے. ان دو خاندانوں نے تو گزشتہ 4-5 عشروں سے پاکستان پر حکومتیں کی ہے. تو اگر آج پاکستان میں غربت ہے, آج اگر پاکستان میں مہنگائی ہے, آج اگر پاکستان میں بے روزگاری ہے, آج اگر ہر پاکستانی کے کندھے پر ہمالیہ کی طرح قرضوں کے پہاڑ موجود ہے, تو یہ کارنامہ ان حکمرانوں کا ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہر قیمت پر الیکشن ہو, اور میں دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ 2023 یہ پاکستان میں الیکشن کا سال ہے. اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی بہانے الیکشن کو ملتوی کرنے کی سازش کی گئی تو جماعت اسلامی اس کی مخالفت کرے گی, اس کی مزاحمت کرے گی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں آئین کے مطابق پاکستان میں الیکشن کا انعقاد ہو. جیسے کہ کراچی میں ہوا ہے, پیپلز پارٹی نے ایک دارالحکومت دیا ہے میئرشپ کا, ویسے ہی ملک میں بھی الیکشن ہوں گے, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیے, کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پیپلز پارٹی نے وہاں کراچی کے عوام سے وہ حق چھین لیا ہے فیصلے کا. انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کا اظہار کیا اور پیپل پارٹی کے مقابلے میں لوگوں نے 9 لاکھ ووٹ دیے ہیں. لیکن ظلم, جبر, اس سے بڑی سیاسی کرپشن کیا ہو سکتی ہے کہ 9 لاکھ کے مقابلے میں 3,25,000 کی بنیاد پر میئر کا فیصلہ ہوتا ہے اور 9 لاکھ ہار جاتے ہیں. اور پھر بلاول صاحب نے کہا کہ ہم اسی طرح پورے ملک میں الیکشن جیتیں گے. تو یہ تو الیکشن نہیں ہے, یہ تو سلیکشن ہے. اور اس لیے یہ لوگ کراچی میں اپنا نظام نہیں چلا سکتے. کون تسلیم کرے گا ان کے میئر کو؟ کیسے چلائے گا وہ ادارے کو؟ کیسا فیس کرے گا وہ اس ہاؤس کو جس میں خود وہ اقلیت میں ہیں؟ اور ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں, ان کا پیچھا کریں گے. اور میرا یقین ہے کہ اگر عدالتوں نے انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کیا تو یہ ڈسکوالیفائڈ ہو جائے گا, اس لیے کہ ان کے ساتھ میجارٹی نہیں ہے. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفیکیشن واپس لے لے اور کراچی کے عوام کو اپنے پسند کا میئر دے دے تاکہ کراچی آگے بڑھے, کراچی ترقی کرے. کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ 22 بار IMF نے پہلے بھی ہمیں قرضہ دیا ہے. کیا اس قرضوں کی بنیاد پر پاکستان نے ترقی کی؟ کیا ہماری معیشت بہتر ہو گئی؟ کیا مہنگائی کا خاتمہ ہوا؟ کیا نوجوانوں کو روزگار ملا؟ کیا پاکستان آگے بڑھا؟ کیا ہماری کرنسی مضبوط ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا.
تو اگر 22 بار ایک تجربہ ناکام ہوا ہے تو 23 بار ان سے قرضہ لینے پر اب کیسے جشن مناتے ہیں؟ اور ہمارے نبی نے تو قرضوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. قرضوں کی بنیاد پر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ان کو فائنانشل مینجمنٹ چاہیے, ان کو کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہیے, ان کو غیر ترقیاتی اخراجات کم کرنا چاہیے, ان کو سودی نظام ختم کرنا چاہیے, ان کو اپنے کابینہ کا حجم کم کرنا چاہیے, ان کو مراعات واپس کرنا چاہیے. اور میں حیران ہوں آئی ایم ایف کے اس انتظامیہ پر کہ ہر شرط یہی ہے کہ غریب کا گلا مروڑ کر, غریب کو نچوڑ کر پیسہ جمع کیا جائے, لیکن ان کے مراعات پر پابندی کی بات نہیں کرتا ہے. کہ یہاں تو خود ان کی رپورٹ ہے, UNDP کا رپورٹ ہے کہ 17 ارب ڈالر کے مراعات ہمارے اشرفیہ لے جاتی ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی میکینزم ان کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی حکومتوں نے بھی یہی ظلم کیا کہ قرضے لے کر نظام چلایا, اور یہ بھی ماضی کی حکومتوں کا ایک تسلسل ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ جب گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے, سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. تو پہلے ہی ہمارا گھر جل گیا ہے, اور جو کچھ بچا تھا وہ لے گئے جو آگ بجھانے آئے تھے. جماعت کی جو ایک وقت میں کسی کو بھی NRO نہیں تھی, ہر وقت ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بھی NRO نہیں. آج وہ خود سیاسی پارٹیوں سے, حکومت سے, تمام اداروں سے NRO مانگ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ان کو NRO ملنا چاہیے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی بہت ساری قیادت ہے جو اپنی پارٹیوں کو چھوڑ رہی ہے. آپ جماعت میں آنے کے لیے کسی نے رابطہ کیا آپ کے ساتھ دوسروں کے لیے دروازے کھلے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے, 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ الیکٹیبل ہے جو کبھی ایک پارٹی اور کبھی دوسرے پارٹی یا سیاسی مسافر ہے, خانہ بدوش ہے. ان کا کردار, ان کا ماضی لوگ جانتے ہیں. ایک سیاسی ورکر ہے جو ہمیشہ مخلص ہوتا ہے. تو اس عام ورکر کو ہم ہمیشہ ویلکم کریں گے جو پاکستان کے خاطر ساتھ چلتا ہے, اور جو خواب ان کو دکھائے گئے وہ اگر ان کو نظر نہیں آئے حقیقت کی دنیا میں, تو آج بھی امید کی شمع موجود ہے. اس لیے الیکٹیبلز کی سیاست جب بھی یہاں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا. وہ الیکٹیبلز ہی ترقی کرتے ہیں. ان کے پراپرٹیز میں اضافہ, ان کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ, ان کے آئندہ 7 پشتوں کے لیے پیسے جمع یہ لوگ کرتے ہیں. ہم سیاسی ورکر کا قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. ہر مشکل میں ہم ساتھ ہیں. دیکھیے, NRO پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیشہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے, ماضی میں بھی, آج بھی اور کل بھی. اس وقت جو ایک اہم مسئلہ ہے, جو ہماری ایمان کا مسئلہ ہے, وہ سویڈن کی حکومت کی طرف سے قرآن کریم کی توہین ہے. مجمع میں پولیس کی اجازت سے قرآن کریم کا جلانا ہے. اور ہمارا یہ خیال تھا کہ عالمی اسلام, 58 اسلامی حکومتیں اور پاکستان اس پر الیکشن لیں گے, OIC کا اجلاس ہوگا. لیکن اتنے دن گزر گئے اور آج بھی صرف بیانات کی حد تک OIC نے رد عمل دیا ہے, لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا ہے. پاکستان اور عالمی اسلام کمزور نہیں ہے. ہم 2.25 ارب ہے, 74 لاکھ اسلامی دنیا کی افواج ہے. ہم دنیا کی ایک ریئلٹی ہے. ہم 9 سمندروں تک رسائی رکھتے ہیں. معدنیات سے مالا مال عالمی اسلام ہے. بخدا اگر یہ اسلامی دنیا آج بھی سنجیدگی کے ساتھ
مغرب کو اور خاص کر سویڈن کو پیغام دے دے کہ معافی مانگو اور قرآن کریم کے حوالے سے اس طرح بار بار توہین کا ارتکاب کرنے والوں کو سزا دے دو اور یقین دہانی کرو کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. جماعت اسلامی نے آج بھی اسلام آباد میں اس کے خلاف مظاہرہ رکھا ہے. سویڈن کے سفارت خانے کو یادداشت بھی ہم دے رہے ہیں اور حکومت سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک سویڈن کا بائیکاٹ بھی کر لیں, سویڈن کے سفیر کو اپنے ممالک سے بھی نکالے اور جب تک وہ عالمی اسلام سے معافی نہ مانگے اور یقین دہانی نہ کرے کہ ایسے اقدامات دوبارہ نہیں ہوں گے, اس وقت تک سویڈن سے کسی طرح کے تعلقات کو قائم نہ رکھے. میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے کہ پیاز یا ٹماٹر کی قیمت میں اضافہ ہوا. اسی بنیاد پر اللہ رب کریم ہم سے پوچھے گا کہ میرا قرآن آپ کے ساتھ امانت اور آپ 2.25 ارب تھے, آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اور یہ انڈیویجول کا کام بھی نہیں ہے, اس لیے کہ عید کے دن مسلمان نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے باقاعدہ ایک بڑے مجمع میں پولیس نے تحفظ دی, ان کی سیکورٹی میں انہوں نے قرآن کریم کو جلایا اور توہین کی. ان کی مذمت